الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. صدق اللہ العظیم. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے یہ شکوہ کریں گے، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک یقیناً میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، اس قرآن کو ہجرت پہ بھیج دیا تھا، ہجرت پہ روانہ کر دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن مجید کی آیت بلا شک و شبہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کا یہ شکوہ پروردگار کے سامنے کہ میری امت، میری قوم، وہ اس قرآن مجید کو چھوڑ دے گی اور چھوڑ چکی ہے. یہ کوئی ضنی بات نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے جو اس میں کوئی تعویل بھی نہیں کی جا سکتی. ایسی ایک بات ہے کہ جس پر ایمان ہے، اس پورے قرآن مجید پر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کا قرآن مجید کو چھوڑنا یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یعنی یہ ثابت بات ہے. اب اس میں کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، یا نہیں کہا جا سکتا کہ جی نہیں کیا ہے، نہیں چھوڑا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوا نہیں ہے. یہ کوئی اس طرح کوئی کہہ نہیں سکتا، یہ قرآن کی آیت ہے. اب یہ قرآن کو چھوڑا کس طرح ہے اس امت نے، قرآن کو اس قوم نے چھوڑا کیسے ہے، یہ اس آیت سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنے پورے اسلامی 1400-1500 سال کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر ہم جائیں، اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عموماً کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 10-12 علوم کی ضرورت ہے. قرآن مجید کو عام شخص نہیں سمجھ سکتا. قرآن مجید کو عوام الناس سے دور رکھو. عوام کو کیا ضرورت ہے قرآن مجید سمجھنے کی؟ عوام کو تو بس روزے کے اور وضو کے مسائل میں ہی پھنسا کے رکھو. انہیں تو آپ یہی بتاتے رہو کہ جی آپ نے وضو کے کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنی سنتیں ہیں، مستحبات کتنے ہیں. انہیں بٹھا کے آپ صرف اسی پہ خوش رکھو کہ جناب علی اگر یہاں تھوڑا سا جو ہے وہ خون نکل آیا، وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اگر جی روزے کے دوران جو ہے وہ حلق میں تھوڑا سا دھواں چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا؟ لپسٹک لگا لی کسی خاتون نے، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ سرما لگا سکتے ہیں روزے میں کہ نہیں؟ کان میں کوئی دوا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے؟ روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس طرح کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو لگا کر قرآن مجید کے مفہوم سے، قرآن مجید کے نزول کے سبب سے امت مسلمہ کو غافل رکھنا، یہ شعار اور وتیرہ ہے. اور یہ آج سے نہیں، یہ قدیم دور سے اس امت کے ساتھ یہی کیا جاتا رہا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغوں کے اندر، اس کی جڑ اور خمیر کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی فلسفیانہ کتاب ہے کہ جناب یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں. وہ دین اسلام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوا، وہ کوئی فلسفیانہ کتاب ہے، کوئی سقراط اور افلاطون کے لکھے ہوئے کوئی فلسفے ہیں معاذ اللہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. انسانی فطرت، انسانی نفس، انسان کی جو بناوٹ اور تخلیق ہے
جس طرح پوری دنیا کے اندر وہ ایک ہے اور کوئی انسان دوسرے انسان سے اپنی فطرت کے اندر جدا نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کے آیات کے مفاہیم اور اس کے موضوعات وہ انسانی فہم اور عقل سے بالا نہیں ہے۔ انسانی عقل اور فہم اور سوچ اور ادراک وہ جس طرح کام کرتی ہے، قرآن مجید کا نزول اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عوام الناس کو قرآن سے دور رکھا گیا ہے، تو یہ کوئی ہوا میں جو ہے نا وہ ہوا میں بے پر کی نہیں اڑائی ہے میں نے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ درسیات کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی یہ باتیں لوگوں کو نہ بتاؤ، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر صحیح بات، صحیح اسلام لوگوں کو پتہ چل گیا تو ان کی جو اجارہ داری ہے، جو دین کے اوپر انہوں نے اپنی بنا کے رکھی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور مولانا صاحب نے جو اسلام لوگوں کو پیش کیا ہوا ہے دنیا کے اندر، وہ کیا ہے کہ جی قرآن کو صرف میں سمجھ سکتا ہوں، تم نے کیا کرنا ہے، تم آؤ بس مسجد میں آؤ، نماز پڑھو اور چندہ دے کے چلے جاؤ، قرآن کو تم نہیں سمجھو، قرآن میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور پھر وہ مولانا صاحب جس طرح قرآن ان کو بتاتا ہے، جس طرح قرآن ان کو شروع سے بتایا گیا، اس میں انہیں کفر کی غلط تعریف بتائی گئی، اس میں انہیں شرک کی غلط معنی بتایا گیا، اس میں لوگوں کو غلط مطلب بتایا گیا کہ اصنام پرستی کسے کہتے ہیں، لوگوں کو غلط بتایا گیا کہ جناب علی قرآن مجید وہ انسانی آزادی کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے، کافر کی ڈیفینیشن غلط بتائی گئی، مشرک کی ڈیفینیشن غلط بتائی گئی، ظلم جو قرآن مجید کے اندر بار بار اس کو کہتا ہے کہ ظلم مت کرو، اور پروردگار ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، خدا پر جھوٹ مت باندھو، جھوٹ مت بولو، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں نہیں بتائی گئی۔ جہاد کی ڈیفینیشن غلط بتائی گئی، جو بھی نان مسلم ہے ختم کر دو، بس ختم، جینے کا کوئی حق نہیں ہے، نان مسلم کے ساتھ اچھائی نہ کرو، ان کے ساتھ دشمنی کر کے رکھو۔ بلکہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ اگر ایک نان مسلم راستے میں جا رہا ہو اور آپ جا رہے ہیں، سامنے سے آپ نے دیکھا کہ ایسا شخص آ رہا ہے جو نان مسلم ہے، اس کو دھکا دو، دھکا سائڈ پہ کر دو، اس کو سائڈ پہ کر کے رکھو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، نان مسلم کو سائڈ پہ کر دو، کیونکہ آپ شہنشاہ ہیں بھائی دنیا کے اندر، آپ کا رول ہونا چاہیے، آپ بڑے ہیں۔ یہ مائنڈ کے اندر بٹھایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عامت الناس نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ کبھی قرآن مجید کو اٹھا کے پڑھ لیتے بھائی۔ سورہ فاتحہ ایک عام مسلمان کو یاد ہوتی ہے دوستو، اور 10 صورتیں، کہتا ہے کافی ہے تیرے لیے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، اور تجھے قرآن سے کیا کام لے بھائی تیرا؟ نماز تیری جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ سے ہو جاتی ہے، اور آخری 10 صورتیں یاد کر لو، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، جلدی ختم ہے، قل اللہ علیہ وسلم پڑھ لو بس۔ نمازیں بھی اسی طرح کی ہیں، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ اس میں تدبر ہے، تفکر ہے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کے اندر ایک تحریف کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں جو اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی لاسٹ آیت ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، ساری تفسیرات کو اٹھا کے دیکھ لیں، المغضوب علیہ الیہود، الضالین النصارہ، تمام تفاسیر، ساری تفسیریں یہی کہہ رہی ہیں۔ ہاں، قرآن کیا کہتا ہے؟ مغضوب علیہ کون لوگ ہیں، ضالین کون لوگ ہیں، اسے خاص کر دیا کہ جی یہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سارے وہی لوگ ہیں، یہود اور نصارہ۔ کیا ڈال دیا اس کے اندر؟ مسلمان کے دماغ کے اندر کیا ڈال دیا، عام فکر کے اندر، عامت الناس کے اندر، کہ مغضوب علیہ صرف اور صرف یہودی ہیں، نصارہ صرف اور صرف مغضوب علیہ ہیں، ضالین ہیں، باقی تو ہے نہیں۔ انسانیت سے کاٹ کے رکھ دیا۔
قرآن مجید جو کل انسانیت کی عالمین الاخلاق العالمیہ کی کتاب ہے قرآن مجید، کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ قرآن یونیورسل اخلاق کی بات کرتا ہے، اس کو کاٹ کر اپنے فرقے کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنے حزب اور اپنی شیعہ کے لیے اس کو خاص کر دیا۔ مومن کی تعریف صرف وہی ہے کہ جو ہمارے گروہ کا ہے، مسلم صرف وہی ہے کہ جو ہماری طرف کا ہے، عقیدہ صرف اسی کا درست ہے کہ جو ہماری پارٹی کا ہے، باقی دنیا گمراہ ہے، باقی سارے لوگ ضالین ہیں، باقی سب مغضوب علیہم ہیں، سب سے خداوند ناراض ہے۔ غیر مسلم کو سلام تک مت کرو، اگر آپ نے سلام کیا واپس لے لو، روایت بنائی گئی۔ عجیب عجیب دوستو، تو مغضوب علیہ والضالین عمل بتایا گیا کہ اس میں یہ کون لوگ ہیں۔ قرآن مجید کو کبھی کسی عام شخص کو اس کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، اس کو یہ کہا بھی نہیں گیا کہ جناب علی آپ اس کو پڑھیں۔ تو آج عالم یہی ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی اصول ہے دوستو، یہ ایمانیات کے درجے کے اندر ہے، ایمانیات کے، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے۔ اس کو کیا کر دی؟ یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ آیت السیف سورہ توبہ کی جو آیت ہے کہ جہاز بھی تمہیں ملے مشرک اس کو ختم کر دو، اس سے منسوخ ہو گئی ہے۔ قرآن کی عالمگیریت، قرآن کی انٹرنیشنل ہونا، کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ شروع کے دور سے لے کر آخر قیامت تک کے لیے، وہ دعویٰ پھر خراب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اب سورہ فرقان کی جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن مہجور ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن نے اپنا لیا تھا سہائے ستہ کو، اس قرآن نے اپنا لیا تھا کافی کو، اس قرآن نے اپنا لیا تھا اقوال مشائخ کو، اس امت نے اپنا لیا تھا مشائخ کے اقوال کو، اس امت نے اپنا لیا تھا سہائے ستہ کو، اس امت نے اپنا لیا کافی کو، اور کتابوں کے اوپر ایمان لے آئے۔ فتاویٰ کی، میرے شیخ کا یہ فتویٰ ہے پڑھ لو، میرے مدرسے کا یہ فتویٰ ہے، میرے استاد کا یہ فتویٰ ہے۔ بھئی قرآن مجید کی کیا رائے ہے؟ غافل کر دیا ہے امت کو۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اب آپ کسی بھی شیخ سے پوچھ لیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ قرآن کی آیت ہے اس کا معنی مجھے بتا دیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرض کنا ہوں گے رب العالمین کے سامنے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ ہم نہیں ہیں؟ اگر وہ ہم نہیں ہیں تو پھر ہمارے ہر شیخ کے فتوے کے اندر شامی، چلپی، حسکفی اور پتہ نہیں کون کون سے شیوخ کے نام اور کتابوں کے ہوتے ہیں، اس میں قرآن کی آیت کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہم کسی شیخ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو اس سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ حضرت والا مجھے قرآن سے بتانا، مجھے یہ بتانا کہ قرآن میں پروردگار نے کیا کہا ہے، میرے قرآن کے اوپر ایمان ہے۔ آپ کو یہ کہا جاتا ہے 10 سورتیں یاد کر لو، رمضان کے اندر تمہاری نماز بھی ہو جائے گی، تراویح بھی ہو جائے گی، تم جنت میں بھی چلے جاؤ گے، بخشے بھی جاؤ گے، نماز جنازہ بھی تمہاری ہو جائے گی، قاری صاحب پڑھا لیں گے، بس ختم۔ اس قرآن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ یہ بتاؤ کہ اس قرآن کو تم نے پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا ہوتا، اگر پڑھا ہوتا تو آج ہم اتنے متشدد نہ ہوتے، مزاج کے اندر نرمی ہوتی، گفتگو کے اندر نرمی ہوتی، سلیقہ ہوتا، ٹھہراؤ ہوتا، دنیا کے اندر بدنامی نہ ہوتی۔ قرآن مجید کو اگر اپنا امام بنا لیتے بجائے اس کے کسی شیخ کو بناتے تو آج ہماری تنزلی نہ ہوتی۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اچھا، یہ سورہ فرقان کی میں آپ کو مومنین کی، اولیاء اللہ، ہم ایک لفظ سنتے ہیں نا، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی، ہمارے ہاں یہ بھی بڑی خرابی ہے، جس طرح ہر اصطلاح خراب کی گئی ہے۔ اللہ کا ولی کا جو لفظ ہے، جو جتنا سادہ آدمی ہوگا، صوفی آدمی ہوگا، میرا مطلب صوفی سے مراد یہ ہے کہ جو
جس کو کچھ نہیں پتہ ہوگا. وہ کہتے ہیں نا بس ایسا آدمی کہ جس کو 2 + 2 کا بھی کچھ نہ پتہ ہو. ہم کہیں کہ ہاں یہ تو اللہ کا ولی ہے. ہمارے پشتو میں بھی کہتے ہیں سمد اللہ ولی دے. ہاں جو بیوقوف آدمی ہوتا ہے ہمارے گاؤں کے اندر, تو ہمارے پشتو میں ایک محاورہ ہے, ہم کہتے ہیں دا خدا اللہ ولی دے, یعنی جو سب سے زیادہ بیوقوف ہوگا آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کا ولی اس کے لیے خاص ہو گیا. حالانکہ اولیاء اللہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ عقل مند لوگ ہوتے ہیں, اپنے وقت کو سمجھتے ہیں, اپنے حالات کو سمجھتے ہیں. ان کی نشانیاں قرآن مجید کی اسی فرقان کے اندر, چونکہ قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے, الفرقان, یہ جدا کرتا ہے چیزوں کے درمیان میں. الفاروق, سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس طرح فاروق تھے شر اور خیر کے درمیان میں, اسی طرح یہ قرآن فاروق ہے. یہ قرآن فاروق ہے, حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرتا ہے. اولیاء اللہ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں قرآن میں. اولیاء اللہ کو عباد الرحمن کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ عباد الرحمن. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن, رحمان کے بندے جب چلتے ہیں زمینوں پر ہونن, آہستگی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب ان سے نادان لوگ ان کو مخاطب کرتے ہیں, ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, قالوا سلاما, تو یہ ان سے کہتے ہیں سلام, پیس, امن, شانتی, امن, رک جاؤ. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ, اور جو اپنے پروردگار کے لیے سجدًا و قیاما, راتوں میں سجدے اور قیام کے اندر گزارتے ہیں. دوسری نشانی, پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. عباد الرحمن اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس صوفی سادہ سا آدمی جو ایک بڑی چادر اوڑھ کے بیٹھ جائے اور ایک تسبیح لے کے کونے کھانچے میں بیٹھ جائے, جس کو نہ قرآن کے کوئی شعور ہے, نہ عقل ہے, نہ سمجھ ہے, نہ فہم ہے, نہ ادراک ہے, نہ اس کو تدبر ہے, نہ تفکر ہے, نہ کائنات کے علم کو جانتا ہے, نہ رب العالمین کی عالمیت کو سمجھتا ہے, نہ انسان دوستی کو سمجھتا ہے. وہ اس کو عباد الرحمن کہہ دیا گیا, اللہ کا ولی کہہ دیا جاتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو. تو اللہ کے ولی کو بھی بدنام کر دیا, قرآن مجید کو بھی جو ہے نا وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جو اپنے پروردگار کے لیے سجدوں اور قیام کے اندر اپنی حالتوں کو گزارتے ہیں, اپنی راتوں کو گزارتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ قرآن مجید کی سورہ فرقان ہے, جس کے اندر رسول نے شکوہ کر دیا کہ میرے رب اس امت نے تو قرآن کو چھوڑ دیا. یہ تو 2 ٹوک بات ہے, چھوڑ چکی ہے, روایتوں کو لے چکی ہے. اب اگر امت رجوع الی القرآن کر لیتی ہے, قرآن کی طرف واپس آ جاتی ہے, اور وہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی آج سے ہم نے قرآن میں تدبر اور غور کرنا ہے. اگر ہمیں کوئی بھی شخص مسئلہ بتائے گا اور ہم سے کہے گا کہ جناب علی یہ شخص تمہارا دشمن ہے, جاؤ اس کو مار کے آ جاؤ, تو میں اس سے پوچھوں گا کہ قرآن میں مجھے بتا دے کہ دشمن کون ہوتا ہے. اگر کوئی مجھے کہے گا کہ جہاد کرنا ہے نان مسلم کے اس فلاں دشمن کے خلاف, میں اس سے پوچھوں گا کہ جہاد کی تعریف کیا ہے پہلے بتا دے. لیکن نہیں پوچھا, اس لیے امت کا حال یہ ہو گیا کہ جو اس نے پچھلے 20-30 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر امت نے کیا. یہ جہاد ہے, یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ بدعتی ہے, یہ گستاخ ہے, مار دو اس کو, ختم کر دو اس کو. کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا, امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. شروع کے دور کے اندر یہی گستاخ اور کافر اور خروج کا فتویٰ یہ تو امام حسین کے اوپر بھی لگایا گیا. بہرحال پہلی جو صفت بتا دی عباد الرحمن کی, قالوا سلاما, وہ لوگوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. اگر کوئی شخص ان کو آتا ہے, مارنے کے لیے بھی آتا ہے, تو وہ کہتا ہے بھائی میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا ہوں, میرا یہ موقف ہے, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, میری آئیڈیالوجی ہے, میرا یہ عقیدہ ہے, نظریہ ہے, آپ اپنا نظریہ رکھو. سورہ کافرون کے اندر یہی کہا گیا کہ جناب آپ نے الجھنا نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اور آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا اور میرے لیے میرا دین. میں تمہارے دین کے اندر, تمہارے عقیدے کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا. تیسری صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. وہ لوگ عباد الرحمن کیا کرتے ہیں, پروردگار کے عذاب سے خوفزدہ ہوتے ہیں
اور کہتے ہیں پروردگار جی مشکلیں جو ہم سے آتی ہیں ہمارے اوپر اس کو ہٹا دے. انہا ساءت مستقرا و متاعا، بے شک وہ بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرتے. جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے آگے نہیں جاتے، اپنے لیے بھی بچا کے رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بالکل اتنا خرچ کر دو کہ اپنے پاس بھی کچھ نہ رہے، خود بھوکے ہو جاؤ، خود مانگنے کے اوپر آ جاؤ. نہیں. ولم یقتروا، اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے کہ خرچ کرنا تھا، کسی کو کھانا کھلانا تھا تو اس نے کیا کر دیا، بخل سے کام لے کر نہیں، روک لیا اپنے پاس پیسہ. لوگوں سے پیسہ لیا تھا کہ میں اس کو انسانیت کے لیے لگاؤں گا اور اس کو اپنے پاس روک کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی کہ اسے انسانیت کے اوپر خرچ کرتے، اپنے پاس روک کے رکھ دیا. ایسا بھی نہیں کرتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیان میں چلتے ہیں، قوام برابر کے ساتھ چلتے، انتظام کے ساتھ چلتے، ہر چیز کو انتظام کے ساتھ دیکھتے. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. انتہائی اہم خصوصیت عباد الرحمن کی، پروردگار کے بندوں کی، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو معبود نہیں بناتے، کسی اور کو معبود نہیں بناتے. دیکھیں اس کے اندر بھی لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معبود بنانا کیا ہوتا ہے. جب آپ کے سامنے یہ حکم آ جائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور آپ اس کے سامنے کسی روایت کو پیش کر دیں، جب آپ کے سامنے یہ حکم آ جائے کہ یہ خدا کا قول ہے اور آپ اپنے مفتی صاحب کا قول لے کر سامنے آ جائیں، یہ بھی آپ نے اپنے ذہن کے اندر خدا کے مقابلے کے اندر ایک معبود کھڑا کر دیا. یہ بھی معبود ہے. قرآن نے آپ سے کہا کہ آپ نے قرآن میں مجھ میں تدبر کرنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، میں اس مہینے کے اندر اتارا گیا ہوں، اس پورے مہینے کے اندر مجھے تم نے صفحہ صفحہ پڑھ لینا ہے، تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے. آپ نے کہا نہیں، میں نے تو جی کوئی اور کتاب اٹھانی، کوئی رسالہ پڑھ لینا ہے، کوئی اور کسی کتاب کو، کوئی میں اس کو زیادہ آپ نے اہمیت دے دی. تو یہ کیا ہو گیا، یہ خدا کے مقابلے میں. یہ صرف یہ نہیں کہ جناب ایک جو ہے وہ بت پرستی جو ہے وہ اسی کا نام ہی بنا کے رکھ دیا کہ جی وہ وہی چیز ہے. دوسرا ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور کسی نفس کو، کسی جان کو جس کو پروردگار نے عزت بخشی ہوئی ہے وہ قتل نہیں کرتے. وہ کیا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے. انتہائی اہم خصوصیت. اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن مجید کا ایسا اصول ہے کہ جس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. نفس چاہے وہ کسی کا بھی ہے، جان کوئی بھی ہے، عقیدہ اس کا کوئی بھی ہے، مذہب کچھ بھی ہے، وہ پروردگار کے نزدیک اللہ فرما رہے حرم اللہ. یہاں مسلم نہیں کہا، یہاں یہ نہیں کہا ولا یقتلون المسلم الذی حرم اللہ، ولا یقتلون المسلم الذی حرم اللہ، ولا یقتلون المسلمین، نہیں کہ مسلمانوں کو قتل نہیں کرتے، مسلم کو نہیں کرتے، یا جی یہ وہ میرے نہیں. اللہ نے فرمایا ولا یقتلون النفس التی، نفس مطلق نفس کوئی بھی ہے، کوئی بھی اس کا عقیدہ ہے، اس کے پاس جا کر اس کی جان نہیں لیتے. اپنے اوپر ہم اس کو لے کر دیکھ لیں، ہم اس پہ کتنا پورا آتے ہیں. کوئی بھی ہم سے کہہ دیتا ہے کہ جناب اس سے مجھے اختلاف ہے، سب تیار ہیں جناب، سب بھرے ہوئے ہیں، سب کے ہم دماغ جو ہے نا وہ بھر چکے ہیں، اور مرتد اور سزا اور فلاں فلاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں غور نہیں کیا. قرآن منع کر رہا ہے اور نہ یہ کہہ رہا ہے نہیں اس کی جان، اس کی تو خون مباح ہے بھائی، اس کی تو ایک ہی سزا ہے، اس کا تو خون مباح ہو چکا ہے، یہ تو اب اس کو زندہ نہیں رہنا. ٹھیک ہے. اللہ فرما رہا ہے ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ. بھائیو نفس کو قتل نہیں کرنا جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے. آگے فرمایا الا بالحق، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے کہ جناب علی وہ ظلم کرنے والا ہے، اور اس کی قرآن مجید میں اجازت دی گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان پہ ظلم کیا گیا. قرآن مجید آپ پڑھیں تو، اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام کے اندر، غزوہ بدر، احد، حنین، خندق، احزاب، تمام جنگیں وہ سب کے سب دفاعی تھی. دفاعی مطلب ڈیفینس وار تھی. لوگ باہر سے آئے، باہر سے حملہ آور ہوئے، آپ نے الا بالحق، آپ نے ان کے مد مقابل آ گئے. یہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے خود سے سٹارٹ لیا کسی چیز کے اوپر، یا کسی نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، معاہدہ شکنی ہوئی
تو ان کے ساتھ جنگ کرنا پڑی، یا جناب وہ لوگ آئے اور پورے کے پورے جتھے بن کر جو آ کر حملہ آور ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دفاعی جنگ کی۔ اگر کوئی آپ کے ملک کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، آپ کے گھر کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تو آج کی دنیا کے اندر بھی قانون موجود ہے، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر موجود ہے کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ آپ اپنی جو آپ کی باؤنڈری ہے اس کو اگر کوئی کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہو، سیلف ڈیفینس کر سکتے ہو۔ تو یہ قرآن مجید کا یونیورسل اصول ہے، الا بالحق ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، اثام اسم ملے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آگے یہ خوشخبری سنا دی، اگر کسی نے یہ کیا ہو اور اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے، خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ، کوئی گنہگار ہو، تو کہے پروردگار میں نہیں کروں گا، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ کسی کا حق لیا ہو، اس کو اس کا واپس کر دیا، کسی پہ ظلم کیا ہو، اس کے پاس جا کر اس کو وہ حق دلا دیا، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ظلم سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے جو برائیاں تھیں اس کو بھی جو کیے ہوئے تھے اس کو میں حسنات میں تبدیل کر دوں گا، اچھائیوں میں بدل دوں گا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایک بات قرآن مجید کی ایک آیت کہا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو شرک ہے دراصل ظلم، یہ معاف کیسے نہیں ہوتا؟ آپ نے کسی کا مال ہتھیا لیا، آپ مال ہتھیا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو وہ واپس نہیں کر رہے ہیں، اور اسی کی زمین پر اپنا بڑا عالیشان بنگلہ بنا کر، محل کوٹری بنا کر بیٹھ گئے، اور آپ توبہ کر رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ معافی ہوتی نہیں، تو ایسے ڈھونگ کھیل رہا ہے، اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے، لوگوں کو خوش کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، یہ تو مطلب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، غفور رحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، جو لوٹ جاتا ہے اللہ تو اللہ کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور جو جھوٹ کی گواہیاں نہیں دیتے، جو جھوٹ کی گواہیاں نہیں دیتے، صرف جھوٹ بولنا نہیں، میں تو جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اور الیکشن میں جا کے کسی اس کو پتہ ہے کہ چور ہے، اچکا ہے، لفنگا ہے، وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، کرپٹ ہے، پھر بھی جا کے وہاں پر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب یہ مذاق کرنے والے ہیں، صرف جھوٹ بولنا نہیں۔ میں تو جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں نے تو آج تک زندگی میں جھوٹ بولا، ہاں جھوٹ نہیں بولا، لیکن اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا نہ بولنے والے، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، جو گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی گواہی بھی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں جو لغو ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے، ٹائم ضائع کرنے والا ہوتا ہے، ٹائم کا برباد کرنے والا ہوتا ہے، مرّوا کراما، تو وہ بڑے عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، نان ایشوز کے اندر الجھتے نہیں ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں قوم لگی ہوئی ہے، اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، قوم لگی ہوئی ہے ساری کی ساری، وہ نان ایشوز کے اندر الجھی ہوئی ہے، اپنی حالت کا خیال نہیں ہے، اپنی معیشت کا خیال نہیں ہے، اپنے گھر کا خیال نہیں ہے، اور پوری دنیا کا ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، عباد الرحمن ایسا نہیں کرتے۔ عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو بات سے ہو کے گزرتے ہیں تو وہ بڑے عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں، مرّوا كِرَامًا، کیونکہ وہ خود عزت دار ہوتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات، اب یہ نشانی، اس کو قرآن مجید کی اس آیت کو دوستو، اس کو آپ نے، یہ ایسی آیت ہے جو چھپائی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی آیت ہے جس کو ہم مشائخ نے اس امت سے چھپایا ہے، اور قرآن کی ایسی ایک کنز، ایک خزانہ ہے، عقل کو کھولنے والی ہے، عقل کے دریچوں کو واہ کرنے والی ہے۔ اگر اس آیت کو آپ نے لکھ لیا، یاد کر لیا، اس آیت کو اگر آپ نے پڑھ لیا، اس آیت کے اندر اگر آپ نے تدبر کر لیا، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، قرآن مجید کی اس گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی شخص قرآن کے نام پہ ورغلا نہیں سکتا، قرآن کے نام پر آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ آیت کون سی ہے؟
سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 فرمایا والذین، اور وہ لوگ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے اوپر ان کی رب کی آیات سے پڑھی جاتی ہیں، رب کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی قرآن ہے، لم یخروا علیہا، تو وہ اس پر نہیں گرتے، سمن بہرے عمیانن اندھے۔ پھر پڑھی سنیے، والذین، وہ لوگ، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، لم یخروا علیہا، نہیں گرتے اس آیات کے اوپر، سما و عمیانا، بہرے ہو کر اور اندھے ہو کر، کہ جی چپ چاپ، وہ کہتے ہیں نا جی آپ تو مولانا کی بات چپ چاپ مان لو یار، پیر صاحب کی بات مان لو، تمہیں سوال کرنے کی اجازت کیا ہے؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، کیوں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں، تم کیوں مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں امام ابو حنیفہ کا قول بتایا، تم کیوں کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ میں نے تو جناب علی امام بخاری کی روایت پیش کی ہے، تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ بس بہرے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، مان لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ او اللہ کے دو قرآن کہہ رہا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، روایت تو چھوڑو، فقہا کے اقوال تو چھوڑو، بخاری، مسلم، سنن ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ان کو تو پیچھے رکھو۔ اگر کوئی تمہارے سامنے میرا نام لے کر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا نام لے کر میرے قرآن کی آیت بھی تمہارے سامنے کوئی پڑھ کے سناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ خدا کا قرآن ہے مان لو، تم نے اس کو نہیں ماننا، تم نے اس کو نہیں ماننا۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، آپ سے کہی جاتی ہے یہ بات نہیں، آپ چپ چاپ مان لو، کتاب میں لکھا ہوا ہے، مولوی صاحب نے کہہ دیا، مولانا صاحب نے بتا دیا، شیخ نے بتا دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا، جی پیر صاحب نے تو کہہ دیا ہے، میں تو پیر صاحب سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک پیر صاحب کے مرید سے کہا، مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ کافی عرصے سے 6 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ مجھے اپنے پیر صاحب کے پاس لے جائیں اور مرید کر لیں، تو میں ان کو جو ہے وہ معذرت کرتا رہا کہ بھائی مجھے پیر ویر کے پاس نہیں، میں نہیں جا سکتا اور مجھے نہیں جانا، لیکن وہ کہتے رہے کہ نہیں۔ میں نے ایک دن سوال کر لیا، میں نے کہا اچھا یہ بتایا آپ کے جو پیر صاحب یہ جو رنگ کی چادر پہنتے ہیں، ایک رنگ کی چادر پہنتے ہیں ان کے پیر صاحب، میں نے کہا یہ اس رنگ کی چادر کیوں پہنتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی اس کی وجہ یہ ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ نے کسی جو ہے وہ ڈاکٹر کو دیکھا ہے کہ جناب علی وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے اس نے انجیکشن بھی لے کے رکھا ہوا ہے، یہاں پہ ایک انجیکشن ادھر لگا کے لٹکا کے رکھ دیا، ادھر جو ہے وہ اس نے وہ تھرمامیٹر لگا کے رکھ دیا، داڑھی کے اندر اس نے جو ہے وہ یا کلین شیپ ہو، اس نے جیب کے اندر جو ہے یہاں پہ بہت سارے تھرمامیٹر رکھے ہوں، کوئی راستے میں جائے ان سے ملے تو بھائی کون ہے؟ بھائی میں تو ڈاکٹر صاحب ہوں، میں تو ڈاکٹر صاحب ہوں۔ تو میں نے ایسی سوال کیا، میں نے کہا آپ کے پیر صاحب، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اس کے بعد اس نے مجھے نہیں کہا کہ میرے پیر صاحب کے پاس آپ چلیں۔ سوال کرنا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پیر صاحب کے سامنے آپ سوال بھی نہیں کر سکتے، آپ کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ آپ تو استاد سے سوال بھی نہ کرو، آپ تو مولانا صاحب سے پوچھو بھی نہیں، جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میرا نام لے کر میری آیات کو بھی تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، تم نے اس کو بھی نہیں ماننا، تم نے اس کو بھی نہیں ماننا، تم نے کہنا ہے بھائی میں نے نہیں ماننا۔ کیوں؟ اندھے بہرے ہو کر نہیں ماننا، غور خود کے اٹھا کے اس کو ماننا ہے، اس آیات کو دیکھنا ہے۔ اچھا یار مولانا صاحب نے آیت پڑھی تھی آج صبح جو ہے نا نماز کے اندر یا خطبے کے اندر جمعے میں پڑھ کے بتائی تھی کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ رویہ رکھنا چاہیے۔ قرآن میں تو میں نے ڈھونڈا مجھے نہیں ملا، اور جو آیت بتائی تھی اس میں ترجمہ پڑھا تو وہ تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف کہہ دیا ہے انہوں نے، آپ نے مان لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ عباد الرحمن نہیں ہو، آپ میرے بندے نہیں ہو۔ آپ یہ نہ کہو کہ جی میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ کچھ اور کہا کرو۔ یہ نشانیاں ہیں میرے بندوں کی، اور اس کے اندر یہ والی جو نشانی ہے یہ سب سے اہم ہے کہ وہ میری آیات کو بھی اندھے اور بہرے ہو کر نہیں مانتے۔ کیا مطلب ہے؟ تحقیق کے ساتھ مانتے۔ ہاں تو صرف فتویٰ لے آتے، بھائی فلاں کافر ہو گیا، اچھا بھی فتویٰ کہاں سے چاہیے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
اچھا جی صحیح ہے، فتویٰ دے دیا، لکھ کے دیا، شامی میں یہ ہے، چلپی میں یہ، ابن عابدین نے یہ لکھا ہے، حسکفی نے یہ کہا ہے، اور جناب علی فلاں فلاں نے یہ کہا ہے، تفتزانی نے، جی مرتد ہو گیا، مار ڈالو اس کو، ختم، کھیل خلاص. ٹھیک ہے، پوچھنا نہیں ہے کہاں سے کہا ہے بھائی، کدھر ہے قرآن میں، کہاں پر ہے، کیوں مار دوں میں اس کو، کیوں وہ انسان ہے، میں اس کی کیوں جا کے جان لے لوں، میرے مذہب کا نہیں ہے، میں کیوں مار دوں اس کو. پوچھنا ہے نا بھائی، پوچھنا، لیکن نہیں پوچھنا ہے. کیوں پوچھیں گے؟ وہ تو بتایا ہوئے آپ نے سوال نہیں کرنا. وہ تو بتایا ہوئے آپ نے اگر پوچھ لیا آپ تو اسلام سے نکل گئے، آپ تو مسلم ہی نہیں رہو گے. آپ نے اگر سوال کر لیا پیر صاحب شیخ صاحب کے اوپر، بات کے اوپر، تو آپ تو مرید ہی نہیں ہو، آپ سچے انسان ہی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لم يخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ وہ پرہیزگاری کا جو ہے وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو ازواج ہوں، بیویاں ہوں، جو جوڑے ہوں، وہ کیا ہوں، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، سرور ہو جائے آنکھوں کے لیے. وجعلنا للمتقین اماما، متقی کے لیے امام بنا دے، رہنما بنا دے، پیشوا بنا دے. اولئک یجزون الغرفۃ، آگے انعام بتا دیا کہ انہی لوگوں کو غرفہ، ایک خاص، مفسرین نے لکھا ہے الغرفہ بما صبروا، ایک خاص ان کو ایک کمرہ ملے گا، ایک خاص ان کو ایک مقام ملے گا. یا یہ ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ، جنت ملے گی، بما صبروا، صبر کیا انہوں نے کے اوپر، لوگوں نے تکلیف دی، انہوں نے صبر کیا، وائلنس نہیں کیا، تشدد کے راستے کے اوپر نہیں گئے. لوگوں نے انہیں بہت مجبور کیا کہ یہ تشدد کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، صبر کرتے رہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا. لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو ورغلا لیا جائے اور پھر دنیا کو دکھائیں کہ جناب دیکھو مسلم تو ایسا ہوتا ہے، مسلم تو دنیا کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا، مسلم تو ایسا ہوتا ہے کہ جناب اگر اس کو ورغلا دو وہ فوراً ہتھیار اٹھا لیتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر کا انعام ان کو ملے گا. ویقولون فیہا تحیۃ وسلاما، اس کے اندر ان پر بار بار سلامتی پیش کی جائے گی. دنیا میں امن کے ساتھ رہے تو جنت میں بھی امن کا سلام ہوگا، سلوٹ کیا جائے گا ان کو امن کا. دنیا کے اندر تم پیس ایمبیسیڈر تھے، دنیا کے اندر تم نے لوگوں کو امن کی بات کی، محبت کی بات کی، نفرت کی بات نہیں کی، لوگوں کے اندر آگ لگانے والی بات نہیں کی، قتل کرنے کی بات نہیں کی، نفس کو، انسانی جان کی حرمت، اس کی تذلیل نہیں کی، اس کی انسانی جان کو تم نے اگنور نہیں کیا، اس کو ذلیل نہیں کیا، تو پروردگار تمہیں یہ انعام دے گا. اور اگر دنیا کے اندر انسانی جان، انسانی نفس، انسانی جان کی بے حرمتی کرتا رہا ہے، اس کی تذلیل کرتے رہے، تو پروردگار تمہیں پیس اور امن کا انعام نہیں دے گا. تو پروردگار پیس کا انعام تب دے گا جب دنیا میں پیس کا کام کرتے رہے ہوں. تو یہ ہے سورہ فرقان کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پڑھی. اس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کو سمجھیں، اس کی نشانیوں کے اندر. اور واضح طور پر ہمیں بتایا کہ کسی بھی بات کو اندھے اور بہرے ہو کر نہیں ماننا، بہرے ہو کر اور اندھے ہو کر نہیں ماننا، بلکہ تحقیق کے ساتھ ماننا ہے. تو یہ میری گزارش ہے. قرآن مجید، شہر رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں آپ غور کریں، قرآن کو پڑھیں. کوئی بھی آپ کا سوال ہے آپ خود قرآن سے حل کرنے کی کوشش کریں. نہ پوچھیں آپ کسی سے کہ جناب اس کا مجھے بتا دے، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، بلکہ آپ خود ہی اس کے اندر ڈھونڈیں، خود ہی اس کے اندر تلاش کریں، آپ کو جواب ملے گا. ہر زبان کے اندر اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ ایسے شخص کو تلاش کریں، ایسے کہ جس کی قول اور عمل کے اندر تضاد نہ ہوتا ہو، جس کی باتوں کے اندر اور جس کے پریکٹس کے اندر، جس کی ایکسرسائز کے اندر کیا نہ ہو، وہ تضاد نہ ہو، یعنی وہ الگ الگ نہ ہو. کہتا تو یہ پیس امن کی بات کرتا ہے اور خود اگر تھوڑی سی کوئی بات کرتا ہے بھڑک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے اور نفرتوں کا خاتمہ کرے ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہن سے. ہمارے جو نفرتیں بھر گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاتمہ کرے اور ہمیں سخاوت کا عمل کا نصیب فرمائے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں، انسانیت کی بھلائی کر سکیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.